جب تک تیسرے کو بیچ میں لاؤ گے نہیں تمہاری زندگی صحیح رہے گی. جب تک اماں ابا تمہارے گھر میں انوالو ہو جائیں گے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو اس میں انوالومنٹ نہ کرنے دیں ذاتی مسائل کے اندر, اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے. پیار سے آؤ, چائے کھاؤ, پراٹھے کھاؤ اور جاؤ, دماغ کی دہی نہیں بناؤ. اگر یہ چیزیں اختیار کر لو گے تو زندگیاں ہماری جنت بن جائیں گی. اور شریعت نے ہر کسی کے حدود کو مقرر کیا ہے. اگر آپ شریعت کو زندہ کریں گے تو آپ کے گھریلو معاملات صحیح ہو جائیں گے. دیکھو ساس سسر کا اختیار نہیں ہے کہ بہو کو کچھ کہے, شریعت نے منع کیا. یہ صاف مسئلہ ہے, مولوی بیان نہیں کریں گے کیونکہ ان کے گھروں میں بھی مسئلہ, کیونکہ جن کے گھروں میں شریعت کی وجہ سے پھٹے سے گھر برباد بھی ہو جائے تو اچھا ہے. جہاں شریعت کو زندہ کرنے کے لیے جب تک شریعت زندہ نہیں ہوگی فتنے اٹھتے رہیں گے. تو بیوی ایک شوہر کی ہوتی ہے, قوم کی نہیں ہوتی. اسی طرح داماد یا شوہر ایک عورت کا ہوتا ہے, تیرے خاندان کا نہیں ہے, غلام. تو کوئی رن موری دے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, تو یہ چیزیں غلط ہیں. ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دو, بیوی کو بیوی کا درجہ دو. ایک تہمت بازی بہت زیادہ ہو چکی ہے. خواہ مخواہ کسی عورت پر الزام لگا دیں گے, تحقیق نہیں کریں گے کہ بھائی اس تحقیق کو کیا مسئلہ ہے. شرعی طور پہ جو تحقیق ہوگی وہ کی جائے گی. شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے اگر زنا کیا ہے یا اس عورت پر الزام لگا ہے تو یہ بندہ 4 گواہ لے کر آئے جنہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب جب نہیں دیکھا ہے تو لہذا شرعی عدالت میں یہ بری ہے, تو خواہ مخواہ جو اس پر اب تہمت لگائے گا وہ گناہگار کہلائے گا. تو لوگ اس کو تو گناہگار نہیں کہتے, اس عورت کو قصوروار کہہ دیتے. کسی پر آسانی سے الزام لگا دینا بہت مشکل ہے. مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاؤ, اس کو ظاہر مت کرو. اگر آپ اتنے ہی اس کے خیر خواہ ہو اور آپ نے اس کو دیکھا ہو تو جا کر تنہائی میں اس کو سمجھا دو کہ یہ کام مت کرو, تمہارا گھر اس سے برباد ہو جائے گا. شریعت نے اس میں کتنی احتیاط رکھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آپ سفر سے گھر واپس جاؤ تو گھر میں اطلاع دو. کیا دو؟ کہ میں آ رہا ہوں. اچانک چھاپا مت مارا کرو. چھاپا جب مارو گے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی تمہاری آنکھیں دھوکہ بھی کھا سکتی ہے. یہاں تو ایسے مسائل اللہ معاف فرمائے کہ لوگ کیا گئے, ایک صحابیہ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے, تو آپ نے منہ پھیر لیا. یہ دیکھو وہ اقرار کر رہے ہیں, تو دوسری طرف آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے, تو آپ نے ادھر بھی منہ پھیر لیا. وہ اقرار کر رہا ہے. یعنی یہ معاملہ آگے پیچھے دائیں بائیں سب ہو گیا. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہے. یہ کیا ہے؟ نیچے زمین ہے, یہ اوپر کیا ہے؟ یہ آسمان ہے. تمام تحقیقات کے بعد یہ اقرار کرنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چلا جائے. اور آج کل ایک بازار گرم ہے, ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لیتے ہیں, پھر اس کو تہمت لگا دیتے ہیں, پھر اس کو بدنام کرتے ہیں, پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں, پھر اس کی موویاں بناتے ہیں. ظالم ایک تو تجھ سے گناہ ہوا ہے, نکاح بھی اس سے تو نے نہیں کیا, اب اس کی زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تجھ سے بڑا بے غیرت تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اگر تجھ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کیسی عورت ہے تو بولا اچھی لڑکی ہے, کیونکہ تو نے اس کو دھوکہ دیا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا گھر آباد ہو جائے.
نکاح کے بعد انسان گناہ چھوڑ ہی دیتا ہے جب تک اس کو صحیح چیز نہیں ملے گی تو گندگیوں کی طرف تم نے مبتلا کیا. تو جن لڑکیوں سے شادیاں نہیں کرتے ان کی زندگیاں برباد مت کرو, ان کے پیچھے مت پڑو. بعض لڑکے انتقام کے طور پہ چھوڑ دیتے. لڑکی ایک ایسی چیز ہے, یہ پردہ ہے. مرد ایک معاشرہ بن چکا, یہ ختم نہیں ہوگا. لاکھوں مرتبہ گندگیوں میں مبتلا ہو جائے گا تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں کہیں گے, مگر عورت ایک سفید چادر ہے, اگر اس پہ داغ بھی نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ داغدار ہے. تو گناہ کے جو اسباب ہیں وہ آپ نے, لوگ کہتے جی بزرگوں سے بھی گناہ ہو جاتے اور نیکوکاروں سے بھی ہو جاتے. بات صحیح ہے, گناہ ہو جاتے مگر وہاں کم ہوتے ہیں, ریشو کم ہے. ہر وقت نہیں ہوتے کہ لگا رہتا ہے. اگر ایک ماحول انہوں نے بنایا دینداری کا تو اس میں گناہ ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے. یہاں نیکی کم ہوتی ہے, گناہ زیادہ ہوتا ہے. آزادی کے ماحول کے اندر گناہ زیادہ ہوتا ہے, بچتے کم ہیں. اس کی مثال یہ لے لو کہ جی ہم کہیں گے جی ملٹی میڈیا یا جو بھی لڑکیاں جا کے پھر رہی ہیں ایسے ہی پھر رہے, تو ہم کہیں گے کہ جی بچتی کم ہے. حسن ظن رکھیں گے کہ جی اچھی ہے, مگر اکثر کا گمان یہی ہوتا ہے کہ خراب ہو چکے ہوں, ماحول خراب ہے. مگر اگر دینداری کا ماحول ہوگا تو وہاں اکثریت یہ کہے گی کہ یار ہر کوئی نیک ہے. چیدہ چیدہ سے گناہ ہوتا ہے. تو ماحول کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ کم ہو جاتے, اور ماحول کو اگر آپ چھوڑ دو گے تو گناہ زیادہ ہو جائے گی.